خالق کائنات جس پر کرم فرماتا ہے اسے یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کی اور ہمیں محبت کرنے کا حکم بھی دیا اور پیغام بھی دیا۔ یعنی نبی کے در والے تھے، نبی سے جو محبت کرتے تھے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی تاریخ کو آپ اور ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کیسی عطا فرمائی تھی۔ حسنین کریمین کا پیار کتنا تھا، نبی کی آل سے عشق کتنا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کتنی فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل یعنی حسنین کریمین سے ان کا پیار کیسا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینے سے بھی محبت اور مصطفیٰ کی آل سے بھی محبت تھی۔ میں صرف کسی بھی جانثار شہداء کرب و بلا کی تاریخ کو یا شہادت کو میں تفصیلاً بیان نہیں کر پاؤں گا اور نہ ہی مجھے کرنا ہے، کیونکہ اگر میں نے بیان کر دیا یا اس بات کو چھیڑ دیا تو آنے والے خطیب وہ بھی سوچ لیں گے کہ مجھے کیا بیان کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم نے سارا بیان جو بھی کرنا ہے ہم نے انہی کے لیے چھوڑا ہے، کیونکہ ایک گھنٹے کے اندر وہ بندہ جو چاہے جس انداز سے چاہے بیان کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 10-15 منٹ کے اندر یا 20 آدھا گھنٹے کے اندر ہم اور آپ کسی کا بھی بیان یا ذکر نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل کے اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں بھی اہل بیت سے محبت کتنی کرتی تھی، کل کے جوان بھی اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کتنا کرتے تھے، کل کے بزرگ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے پیار کتنا تھا، حسین سے محبت کتنی تھی، حسین سے لگاؤ کتنا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی جس کو چھپا کر کے رکھا تھا، اتنی بڑی بات تھی، ہر ایک کے سامنے ظاہر تھی۔ بچہ جانتا تھا، جو بھی حسین علیہ السلام کو دیکھتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ نبی کے نواسے ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے، کربلا کے میدان میں ایک دن شہید ہونے والے ہیں۔ مصطفیٰ کے وہ نواسے جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اپنے کاندھوں پر بٹھاتے ہیں، نبی سجدے میں جائیں پشت پر حسین بیٹھ جائیں، نبی سجدہ لمبا کر لیں، وہ حسین کربلا کے میدان میں ایک دن شہید ہونے والے ہیں۔ حسین کی شہادت چھپی ہوئی شہادت نہیں تھی، بچہ جانتا تھا حسین شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت مولا کائنات بھی جانتے تھے کہ حسین شہید ہوں گے، حضرت فاطمہ زہرا بھی جانتی تھی کہ حسین شہید ہوں گے، امام حسن مجتبی بھی جانتے تھے کہ میرا بھائی کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر کو بھی اس بات کا علم تھا کہ حسین شہید ہونے والے ہیں۔ فاروق کی عدالت بھی جانتی تھی کہ حسین شہادت کا جام پینے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی بھی جانتے تھے کہ حسین شہید ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آیا ہے، آپ لوگوں نے بڑا مشہور واقعہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں ایک طرف حضرت ابراہیم کھیل رہے ہیں تو دوسری طرف حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں۔ اتنے میں سدرا کے مکی جبریل امی آئے، رب کا حکم لے کر کے آئے، رب کا پیغام لے کر کے آئے۔ حسین کی شہادت بڑی مشہور شہادت تھی، کوئی چھپی ہوئی شہادت یا چھپی ہوئی بات نہیں تھی، ہر ایک جانتا تھا کہ حسین شہید ہونے والے ہیں، حسین شہادت کا جام پینے والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت کی قلت ہے، میں بات تو چھیڑ رہا ہوں لیکن انشاءاللہ تعالی میں اشارتاً عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا جب تک کہ ہمارے اور آپ کے خطیب نہ آ جائے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصطفیٰ بھی کتنی محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ بھی کتنی محبت کرتی ہے، حضرت مولا کائنات بھی کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہر ایک مدینے والے مصطفیٰ کے نواسے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب حضرت جبریل امی آئے، عرض
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن شہزادوں سے آپ پیار فرما رہے ہیں، جن سے آپ محبت کر رہے ہیں، جن سے آپ پیار کر رہے ہیں، ان میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک کو واپس لیا جائے گا، ایک کو واپس لیا جائے گا، یعنی ان قریب ان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک کو چھینا جائے گا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو چاہیں دے دیں۔ مولائے کائنات کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو مصطفیٰ دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں، یعنی اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں۔ جب چہرہ دیکھا تو حضرت جبریل کی بارگاہ میں مصطفیٰ فرماتے ہیں، جبرائیل جاؤ رب سے کہا دو کہ میرا بیٹا لے لے، لیکن میں اپنی بیٹی کا بیٹا نہیں دینا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرا بیٹا جائے گا تو صرف مجھے دکھ ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، مجھے تھوڑی دیر کے لیے درد ہوگا، میں تھوڑی دیر کے لیے آنسو بہوں گا، لیکن اگر حسین چلے گئے تو مجھے بھی درد ہوگا، فاطمہ کو بھی درد ہوگا، مولا کائنات کو بھی دکھ ہوگا، حضرت امام حسن کو بھی درد ہوگا، لیکن میں ان ساروں کو درد دینا نہیں چاہتا، درد دینا نہیں چاہتا، میں اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں آپ کھیل رہے ہیں، بچپنے کا عالم ہے۔ حضرت جبریل امی آئے آقا کی بارگاہ میں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا جس سے یا رسول اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہی شہزادہ ایک دن کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا ہے۔ شہادت بڑی مشہور تھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین سے مدینے والے محبت کتنی کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ آپ نے بہرا سنا ہوگا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی لفظ جگر جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین سے میں محبت کرتا ہوں، حسین مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت، اتنی محبت، اتنا پیار کہ ایک تھوڑی سی بھی چوٹ لگ جائے، تھوڑا سا بھی اگر کوئی چوٹ لگ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ذات کو گوارا نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا، میرا یہ نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، ایک دن آئے گا۔ شہادت مشہور تھی میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ ایک وقت آیا کہ جب حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑنا چاہا، جو کل آپ نے سنا کہ مدینے کی جدائی اور مدینے کے سفر کو آپ نے سماعت کیا، کسی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں، کسی کے دل میں اتنا پاور نہیں کہ مدینے کی جدائی کو بیان کر سکے۔ ٹھیک ہے، جملوں میں بیان کر دیتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا، لیکن کیسے چھوڑا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، اپنے نانا کے روزے سے کتنے دور ہوئے ہوں گے، کیسے دور ہوئے ہوں گے، اپنی ماں کی تربت انور سے انہوں نے کیسے اپنے آپ کو دور کیا ہوگا، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جب وقت آیا رخصتی کا، مدینے چھوڑنے کا وقت آیا، تو اس وقت ایک خاتون دوڑتی اپنے نوجوان بیٹے کے پاس گئی۔ میرے دوستوں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا ہماری محبت یہی ہے؟ کیا ہمارا عشق یہی ہے؟ کل کی محبت کیا تھی؟ کل کی خاتون اپنے بیٹوں کو اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کا جام کیسے پلایا کرتی تھی، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہی محرم شریف کی 10ویں رات ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے دوستوں کو حالات کیا ہوتے ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سامنے روشن ہے۔ 10ویں محرم یوم عاشورہ کے دن میں ہم نے اپنی قبرستان کو پکنک کی جگہ بنا لی ہے، گھومنے کی جگہ بنا لی ہے، ناشتے کی جگہ بنا لی ہے، کھانے کی جگہ بنا لی ہے۔ یہی کل کی خاتون تھی، دوڑ کر کے اپنے نوجوان بیٹے کے پاس جاتی
آج تک میں نے تیری بات کو نہیں ٹالا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے بیٹا آج حسین کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں، آج حسین کربلا کی میدان میں مصیبت میں ہے، آج کربلا کی میدان میں تکلیف میں ہے، میں چاہتی ہوں تو حسین کے نام پر قربان ہو جا، حسین کے نام پر قربان ہو جا۔ حسین کا ذکر سننے والے جملوں میں کہہ دینا تو آسان ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس ماں نے اپنے بیٹے سے، اپنے لخت جگر سے کہا میں چاہتی ہوں، میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ تم حسین کے نام پر قربان ہو جاؤ، تم نبی کے نواسے کے قدموں میں قربان ہو کر کے جام شہادت نوش کروا لو۔ اللہ اکبر۔ جملہ تو آسان تھا لیکن بیٹا آخرکار وفادار تھا، بیٹا آخرکار وفادار اہل بیت تھا، بیٹے کو سکھایا بھی یہی گیا تھا کہ اہل بیت کی محبت ہی دنیا میں بھی زندہ رکھتی ہے، کل حشر کے میدان میں بھی زندہ رکھے گی، یہاں تک کہ دنیا میں بھی تمہیں کامیابی دے گی، کل حشر کے میدان میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ اگر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہونا چاہتے ہو تو نبی کے نوازوں کے قدموں پر قربان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب اس بیٹے نے یہ بات سنی، ماں کی بات کو تو سن لیا، آپ جانتے ہیں اس بیٹے کی، اس نوجوان کی اور اس نوجوان کی شادی ہوئی تو صرف 17 دن گزرے تھے، کوئی سال نہیں ہوا تھا، ایک مکمل مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، 17 دن گزرے ہیں شادی کو ہوئے، اور اس دن اس کی ماں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حسین کے نام پر قربان ہو جاؤ، حسین کے نام پر قربان ہو جاؤ۔ دوستوں اور بزرگوں، آج کا نوجوان ہوتا تو پلٹ کر کے کیا جواب دیتا؟ میں کیا بتاؤں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ جو اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے، جن کے قدم آج مسجد تک نہیں پہنچ پاتے، وہ میدان میں کربلا کے میدان یا میدان جنگ میں تلواروں کا مقابلہ کیا کریں گے؟ جن کی پیشانی میں آج تک سجدے کی تڑپ پیدا نہیں ہوئی، وہ تلواروں کا مقابلہ کیا کریں گے؟ یہ ہائے ہائے حسین کرنے والے، یہ ہائے ہائے حسین کرنے والے، یہ کیا اسلام کو بچائیں گے؟ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہائے ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم وہاں وہاں حسین والے ہیں، ہم وہاں وہاں حسین والے ہیں۔ یہ ہائے ہائے حسین کرنے والی کوئی اور جماعت ہوگی، لیکن سنیو، ہم نے اور آپ نے ایسی صحبتوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کی زندگی پر اتنا ظلم کر دیا، اپنی جگہ پر اتنا ظلم کر دیا کہ ہم نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن ان کے کردار سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ یہی کربلا کی تاریخ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ یوم عاشورہ کے دن ہماری قبرستان ایک پکنک کی جگہ بن چکی ہے، مرد تو مرد عورتیں جا کر کے قبرستان کے اوپر ناشتہ کرتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سبق آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ ذہن آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ راستہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ذرا حسین سے پوچھیں، ذرا زینب سے پوچھیں، ذرا بی بی سکینہ سے پوچھیں۔ کربلا کا میدان ہے، میں نے کہا میں کسی کی شہادت کو چھوڑنا نہیں چاہتا، شہادت بیان کرنے کے لیے میرے باپ میرے برادر عزیز آئیں گے جو آپ کو اچھے انداز سے انشاءاللہ تعالیٰ شہادت کا بیان سنائیں گے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میری قوم کے نوجوانوں،
جس نوجوان کی صرف آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر دوں، 17 دن ہوئے ہیں شادی ہوئی ہے، کتنے دن؟ 17 دن، اور 17 دن میں اپنے گھر کو چھوڑنا۔ ماں نے جب یہ جملہ کہا نا، تب کہا ماں تیرے ان جملوں پر میری جان قربان ہے، میں سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن صرف 2 باتیں میں اپنی بیوی سے کہنا چاہتا ہوں، جس نے میرے خاطر اپنے باپ کی محبت کو چھوڑا ہے، اپنے ماں اور باپ کے پیار کو چھوڑا ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کے وہ میرے پیچھے آئی ہے۔ میرے دوست، آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہو گیا کہ شادی کے دن فائنل ہونے سے لے کر کے ختم یعنی نکاح نہ ہو جائے تب تک ہم ہمارے گھروں میں اس دلہے کو ہم قیدی بنا کر کے رکھتے ہیں۔ یہی میری مائیں اور بہنیں کہتی ہے بیٹا تاریخ فائنل ہو گئی ہے، ہماری زبان میں کہا جائے گا کہ ہم نے چائے پی لی ہے، اب تو باہر نہیں جا سکتا۔ کل تو حضرت قاسم کی معذلہ مہندی منا رہی تھی، کل حضرت قاسم کی مہندی تھی، وہ کربلا کے میدان میں مہندی لگانے کے لیے گئے تھے کیا؟ انہیں مہندی لگانے کا وقت تھا، ان کو تو قرآن پڑھنے میں فرصت نہیں ملتی تھی، ان کو تو سجدہ کرنے سے فرصت نہیں ملتی تھی، وہ تو آخری رات بھی انہوں نے اسی لیے مانگی تھی۔ 10ویں محرم شریف کی رات مانگنے کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ یزیدیوں رات کی تنہائی میں حسین نے بھاگنے کے لیے نہیں، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے مانگی ہے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے مانگی ہے۔ میرے دوست وہب بن عبداللہ، انہوں نے 17 دن کی شادی ہوئی، اپنی بیوی کے پاس گئے، کہا کہ میں جانتا ہوں تیرے بہت سارے ارمان ہیں، قربان جائیں اس اسلام کی آزادی پر۔ جواب کیا دیا ہے اشارتاً سنیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اس بیٹی نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ حسین کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ آج نہیں بولیں گے تو کل قبرستان میں موقع بھی نہیں ملے گا، آج نہیں بولیں گے تو قبرستان میں موقع بھی نہیں ملے گا۔ میرے بھائی میرے دوست تھے اور میرے مقتدی بھی تھے، کل عشاء کی نماز میرے پیچھے پڑی، کل ان کی رات یہاں تھی، آج قبرستان میں۔ وقت نہیں لگتا، آج حسین کی محبت میں یہاں بیٹھے ہو تو ایک پیغام لے کر کے جاؤ کہ اگر عشاء قضا ہو چھوڑ دی ہے نہیں پڑی ہے ابھی وقت ہے، قضا نہیں بلکہ ادا پڑھیں گے اور صبح فجر کی نماز میں حاضری دیں گے، کیونکہ زندگی کی سانسیں کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں حسین کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں خوش نصیب ہوں، کل قیامت کے دن کہلایا جائے گا کہ شہید کی بیوی آ رہی ہے، تو ماں نے کہا میں فخر کروں گی کہ شہید کی ماں آ رہی ہے، اور 17 دن جو دلہن آئی ہے، 17 دن گزرے ہیں، وہ دلہن کہتی ہے کہ جا حسین کے قدموں پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سادات اکرام زندہ باد، جا حسین کے قدموں پر قربان ہو جا تاکہ میں کل قیامت کے دن میں فخر کروں کہ شہید کی بیوی ہے، شہید کی بیوی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ میں فخر کروں کہ ماں تو کون ہے؟ کہیں گے کہ یہ شہید کی ماں آ رہی ہے۔ میرے دوستو یہ کل کی خواتین کے دلوں میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت تھی، جن کے بیٹے حسین کے قدموں میں قربان ہو کر کے کربلا کے میدان میں اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر کے چلے گئے، جس کے بارے میں شاعر نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔